السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 65۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں یا دریافت فرمائیں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، انما، بے شک، کُنَّا، ہم تو، نخوض، دل لگی کرتے تھے، وَنَلْعَبُ، اور خوش طبعی کرتے تھے، یعنی کہ کھیلتے تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ سے، و آیاتہ، اور اس کی آیتوں سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، کنتم تستہزئون، تم مذاق کیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کا مذاق اڑانا ان منافقوں کا ایک فیورٹ عمل بن چکا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت یہی کام کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی موقع ایسا آتا تھا تو کہ وہ اس کو جانے دیتے۔ ہر وقت ان کا ایک ہی عالم تھا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا۔ اب دیکھیں، جب وہ کیسر کے ساتھ جنگ کرنے چلے گئے تھے اور ان کے پاس خود ہتھیار نہیں تھے، سامان نہیں تھا، صرف قوت ایمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جانا ہے، تو وہ چلے گئے۔ اور کیسر کی فوج کتنے ہزاروں کا لشکر تھا، اور یہ بے سر و سامانی کے عالم میں کچھ لوگ تھے، لیکن یہ چلے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ پیچھے سے بدتمیزیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ دیکھنا ان کی وہ ایسی درگت بنائیں گے کہ لگ بتا جائے گا۔ کوئی کہتا کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور سر پہ کوڑے برس رہے ہوں گے، یعنی کہ جو مسلمان ہونے کا لبادہ اڑے ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہی، صحابہ اکرام کے بارے میں، یعنی کہ جس کا جو دل کرتا۔ اب ایسی نامعقول باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتی تو وہ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ یا رسول اللہ ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، نخوض ونلعب، ہم تو کھیل رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو آگے سے اللہ پاک نے بہت ہی سختی کے ساتھ سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ کیا تمہارا اس بات پر دل نہیں کانپتا کہ تم کن ہستیوں کے بارے میں کس طرح کی بکواس کر رہے؟ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو منافقین کا شیوا تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے سینوں میں تو الحمدللہ اسلام پورا ہے، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک کی آیات کے بارے میں۔ تو ہم کیوں مذاق اڑاتے ہیں اپنے دین کا اور اپنی اقدار کا، اپنی روایات کا، اپنے نماز و روزوں کا، حج زکوٰۃوں کا؟ ہم کیوں اسلامی روایات کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہم کیوں اسلامی تہواروں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہم کیوں اس دل لگی اور لہو اور لعب اور نخوض اور نلعب میں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کیوں ان منافقوں جیسے ہو رہے ہیں؟ ہم پکے مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ آیت نمبر 66۔ لا تعتذروا، نہ بہانے بناؤ، قد کفرتم، یقیناً تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ان نعفو، اگر ہم معاف بھی کر دیں، ان طائفات منکم، تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب، تو ہم عذاب دیں گے، طائفات بانہم، اس قوم کو یا اس گروہ کو، کانوا مجرمین، جو کہ اصل میں مجرم تھے۔ اب وہ ہیلے بہانے کرنے شروع ہو گئے نا کہ یا رسول اللہ معاف کر دیں، جو ہو چکا اب آپ اس کو جانے دیں، آپ ہمیں اس طرح سے ساری دنیا کے سامنے رسوا نہ کریں، ہمارا پردہ چاک نہ کریں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، وہ اس چیز کو فور گرانٹیڈ لے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا پردہ رکھیں گے، اور وہ کبھی نہیں اٹھائیں گے، اور ان کی اس اچھائی کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ ان سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اب آپ کہہ دیں کہ اب بہانے نہیں بناؤ، تمہارا کفر چاک ہو گیا، تمہارا ایمان لانے کے بعد کفر کا پردہ اٹھ گیا۔ اگر ہم ایک بندے کو معاف بھی کر دیں، جیسے کہ ایک شخص جو منافق تھا لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور اس نے توبہ کی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا جو لباس تھا وہ پہن لیا، اور کبھی منافقت یا کفر کی طرف جانا پسند نہیں کیا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اسی طرح سے عذاب کا شکار ہوئے کہ وہ رسوا ہو گئے، اور وہ مجرم تھے اور یہ جاسوس تھے، اور ان کا جو عذاب ہے وہ کافروں سے بڑا تھا، اور ان سے ساری زندگی کے لیے بچنا تھا، اور بعض صحابہ اکرام سے دوستیاں بھی ہو گئی تھیں، تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ ہم کیسی دوستی میں مبتلا ہوئے اور ہم کس آزمائش میں ڈال دیے گئے۔ اور یہ مدینہ کے دشمن تھے، اور یہ مدینہ کا سینیریو تھا جس میں اسلام پلا بڑا جوان ہوا اور وہ گروم ہوا، لیکن ان لوگوں نے اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عزت کا لاج رکھتے ہوئے، حضور کی موجودگی کا حیا کرتے ہوئے ان کا پردہ چاک کیا اور ان کو وہاں سے نکالا۔ آیت نمبر 67، المنافقون، منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ایک دوسرے جیسے ہیں، یأمرون، حکم دیتے ہیں، بالمنکری، برائی کا، وینہون، اور روکتے ہیں، عن المعروف، نیکی سے، ویقبضون، اور بند رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، ان المنافقین، بے شک منافق، ہم الفاسقون، یہی نافرمان ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ منافق مرد اور عورت سب آ جاتے ہیں منافقین میں۔ منافقین کی مکمل ڈیٹیل اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ منافق مرد اور عورتیں ایک جیسے ہیں، یعنی کہ ان کی اندر کی جو ذہنیت ہے، جو ان کی آپس کی بات ہے، وہ ایک جیسی ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں۔ جو مردوں نے کرنا ہے وہی عورتوں نے کرنا ہے، وہ الٹ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے تو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کیا ہے، یہ برائی کا حکم اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں ذرا غور سے دیکھ لیں تو جو ایسا کر رہا ہے، دیکھیں قرآن پاک میں اس کا ذکر کس انداز سے ہے۔ برائی کا حکم اور نیکی سے منع کرنا منافقین کا شیوہ ہے، اور یہ پہچان اللہ نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں بتا دی، سورہ نمبر 9 میں۔ تو ہمیں اس چیز سے خود کو روکنا ہے ہر صورت، کہ کہیں ہم منافقین کی لسٹ میں شامل تو نہیں ہو رہے برائی کا حکم دے کر اور نیکی سے منع کر کے۔ ہم کسی نہ کسی بات پہ بڑوں کو روکتے ہیں کہ آپ یہ نیکی کرنا چھوڑ دیں، ہم منع کرتے ہیں کہ بس کریں، بہت نیکیاں ہو گئیں۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ کر کے دکھاؤ جو ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، تو ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ اور ان کی ایک جو اللہ نے ان کی ایک سرشت بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور یہ ان کا اصول ہے کہ اپنا مال اپنی ہی جیب میں ڈالنا ہے، اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے، یا پھر جمع کر کے اس کو بہت زیادہ کئی گنا بڑھا لینا ہے، لیکن اسے خرچ نہیں کرنا۔ اس چیز سے بھی اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہمیں ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی صدقات ادا کرنے ہیں، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، حج اور عمرے پہ خرچ کرنا ہے، نیک زیارتوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ضرورت مند حاجت مند کی حاجت روائی اور ضرورت پوری کرنی ہے، اور بھی جس انداز میں بھی مخلوق کو کھانا کھلانے میں کسی بھی انداز میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ لیکن منافقین کا شیوہ ہے کہ وہ اپنے مال خرچ نہیں کرتے۔ اب جو ہم مسلمانوں میں سے اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہونے کے باوجود جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، تو وہ بتا دیں کہ وہ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت کا یہ حصہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو تو اللہ نے بھی بھلا دیا ان کو۔ ہائے اللہ، ایسا کبھی نہ ہو کہ تو ہمیں بھلا دے اور ہم تجھے بھلا دیں۔ یہ انتہا کی درد کی، تکلیف کی کیفیت ہے کہ اللہ نے اپنا بندہ بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، ان کی صف میں کھڑا کیا، حضور کی پہچان کرائی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھوائیں، سب کچھ کیا، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکا، صرف زبانوں پہ رہ گیا، عمل میں رہ گیا، دل میں نہیں گیا۔ اور اس نے اللہ کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت اتنا سا ٹکڑا اتارا کہ انہوں نے مجھے بھلا دیا، میں نے بھی انہیں بھلا دیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اللہ کو بھلا دینا، اور اللہ بھلا دے، نعوذ باللہ من ذالک، ربنا لا تجعلنا منہم۔ بے شک منافق ہی فاسق ہیں، یعنی کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے، اور ان کا پردہ بھی اس آیت میں چاک ہو گیا۔ آیت نمبر 68، وعد اللہ، وعدہ فرمایا اللہ نے، المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ہی حسبہم، یہ کافی ہے ان کے لیے، ولعنہم اللہ، اور ان پر لعنت کی اللہ نے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب مقیم، دائمی عذاب ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اللہ پاک نے اس آیت میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ یہ ان کا طرز عمل تھا،
انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے انہیں بلا دیا، اور یہ بہت ہی سنگین ہے۔ اور اب پہلے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، اب ان کے لیے دوزخ کے راستے اور سارے جو انگارے اور وہ تیار ہیں، اور وہ ساری زندگی وہاں رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ مقیم وہ عذاب ہوتا ہے جو کسی لمحہ بھی ختم یا کم نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ رہتا ہے۔ استغفر اللہ من ذالک ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس سے منافقین کو نکالا جائے گا اور یہ جہنم کے سب سے نچلے یعنی کہ کفار سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 69، کالذین وہ لوگ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانو وہ اشد منکم زیادہ تھے تم سے، قوتاً قوت میں، و اکثرا اور زیادہ تھے، اموالم و اولادا مال اور اولاد کی کثرت میں، فاستمتعوا پس تم نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم ان کے حصے کا، فاستمتعتم تم نے بھی لطف اٹھا لیا، بخلاقکم اپنے حصے کا، کما استمتع الذین جیسے فائدہ اٹھا لیا ان لوگوں نے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، بخلاقہم اپنے حصے کا، یعنی کہ یہ سارے دنیاوی حصوں کی بات ہو رہی ہے، اور تم ڈوبے رہے، کالذی خادو جیسے وہ ڈوبے رہے یعنی کہ دنیاوی لذتوں میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخراتی اور آخرت میں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد تھوڑی سی سرزنش تھی اور سابقہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تم اپنی بات کرتے ہو جو کہ کافر تھے یا یہودی تھے اور اسلام کا چولا پہن کے مسلمان ہو گئے اور حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور سارے اسلامی اعمال انجام دیے، اور بعد میں اپنے نفاق کا اور اپنے کفر کا پردہ بھی کھول دیا۔ جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ یعنی قوم عاد، قوم سمود، کتنے کتنے لمبے قد کے لوگ تھے اور کتنی کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنایا کرتے تھے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جس طرح فرعونی لشکر تھے، جس طرح قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، یہ ساری قومیں اپنے علاقے کی پاورفل ترین قومیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے تھے، انہوں نے اپنے حصے کا خوب فائدہ اٹھایا، خوب دنیا جمع کی، اور تم نے بھی اب اپنے حصے کا خوب فائدہ اٹھا کے دنیا جمع کر لی۔ لیکن اگر تم دنیاوی لذتوں، اس کی خواہشات، اس کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، ڈوبے رہے، وہ بھی پچھلی قومیں یہ سارے کام کرتی رہیں، نہ تم پیچھے ہٹے نہ وہ پیچھے ہٹے، لیکن ہوا کیا، انہوں نے اپنی زندگی بھر کے اعمال ضائع کر لیے، دنیا اور آخرت ضائع ہو گئی، اور ان کے لیے خسارہ ہے۔ تو اگر آج توبہ کر لیتے ہو اپنے نفاق سے اور صحیح معنوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہو، تو ہمیشہ تمہارا ذکر خیر صحابہ کی صورت میں باقی رہے گا۔ لیکن اگر ان کے جیسا ہی روش اپنائے رکھی تو پھر ان کے جیسے ہی عذاب کے مستحق رہو گے اور ان کے ساتھ ہی جہنم میں جلو گے، لہٰذا آج سے ہی اپنے آپ کو بچا لو۔ آیت نمبر 70، علم کیا نہیں یاتہم آئی ان کے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح یعنی قوم نوح، و عاد اور قوم عاد، و ثمود اور ثمود، و قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، و اصحاب مدین اور اہل مدین، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی روشن نشانیاں لے کر، فما پس نہ تھا، کان اللہ کا یہ دستور، لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن اور لیکن، کانو وہ خود، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے رہتے تھے۔ اب اللہ نے ان کا ٹھیک ٹھیک تذکرہ کر کے فرما دیا، نام لے کے بتا دیا کہ قوم نوح نے کیا کیا، آپ نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن انہوں نے سوائے جھٹلانے کے، آپ کی انسلٹ کرنے کے، آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے، 50 سے زیادہ کچھ لوگ اسلام قبول کر پائے، اور آپ بہت پریشان رہے کہ 950 سال میں یہ کما سکا،
اور قوم عاد اور قوم سمود کے جو لمبے قد کے لوگ تھے اور بلڈنگز بنایا کرتے تھے، آرکیٹیکٹ تھے، بڑے ماہر فنکار تھے، اور یہ قوم اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے باعث تیز آندھی کا شکار ہوئی اور ہلاک ہو گئی۔ قوم ابراہیم کا جو ان کا ڈان تھا نمرود، اس کو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا، حالانکہ فورسز موجود تھیں، لیکن اللہ نے کیسے ذلیل کیا اس بندے کو۔ اور اصحاب مدین اور مؤتفقات یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کی جو بستیاں تھیں نا، اللہ پاک نے مؤتفقات یعنی کہ ایک نیچے کے اوپر رکھ کے پلٹا تھا ان کو، پہلے زمین کے اندر گھسایا، پھر آسمانوں تک اٹھایا، پھر گرایا، اور اس طرح سے ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے پٹخ دیا تھا زمین پر۔ ان کے پاس سارے روشن رسول، روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا کبھی یہ دستور نہیں رہا کہ میں اپنے بندوں کو بغیر کسی سرزنش کے ہلاک کر دوں، بغیر کسی وجہ کے ہلاک کر دوں، بلکہ ہمیشہ پہلے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، انبیاء کرام بھیجے، اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے بھیجے، لیکن وہ خود نہیں چاہتے تھے اپنے آپ کو بچانا، حالانکہ پچھلی کتابوں میں وہ سارے یہ دساتیر پڑھ رہے تھے، جان رہے تھے اللہ کا دستور، جان بوجھ کے اپنی آنکھیں بند کیے رکھے اور مر گئے، ہلاک ہو گئے، اور ان کا ذکر رہتی دنیا تک لعنت کی صورت میں باقی رہا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی کتاب نہیں اترنی، ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا جو آج ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔